الله الرحمن الرحيم من آناب إلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم على كل خير خلق كلهم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم کیا غور جب 11ویں 12ویں میں مہمہ یہ ہم پہ کھلا غوث اعظم تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدین سے تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدین سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ نہایت واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ آج ہم دوسری 11ویں شریف کے موقع پر مسجد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں حاضر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹ انشاءاللہ آپ کے لوں گا، اس کے بعد ختم پاک ہوگا، سلام پاک کے شعر پڑھے جائیں گے، دعا ہوگی۔ میرے دوستو، حدیث شریف ہے، معجم الکبیر کتاب کا نام ہے اور صفحہ اس کا 69 ہے، جلد اس کی 8ویں ہے اور حدیث نمبر 3508 حدیث نمبر ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں 3 بار اور رات میں مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اللہ اس کے دن کے بھی گناہ معاف کر دے اور رات کے بھی گناہ معاف کر دے۔ جب حدیث سنیں، قرآن سنیں، کوئی بات دل کو پسند آ جائے جو شریعت کے مطابق ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہے، لفظ سبحان اللہ کہنا۔ اس میں میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ میرا کیا فائدہ ہے؟ مجھے کہلوانے کا ثواب ہے، نیکی کا رستہ بتانے کا ثواب ہے، آپ کو عمل کرنے کا ثواب ہے۔ آگے آپ کی مرضی، میں نے شروع میں بتا دیا کہ آپ نے فائدہ لینا ہے یا نہیں لینا، اب آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں، من آناب الیہ فی سبیلی، فرمایا کہ اس بندے کی راہ پر عمل کرو جو اللہ کی راہ پر عمل کر رہا ہے، جو اللہ کے رستے پر چلا رہا ہے۔ اب اللہ کے رستے پر سب سے زیادہ اگر کوئی عمل کروا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہستی ہے جو سب سے زیادہ ہمیں حکم دے رہی ہے کہ اللہ کے رستے پر چلو۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کا رستہ اختیار کرو، پھر صحابہ کرام کے بعد اہل بیت عظام نے ہمیں یہ رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا، پھر یہی سبق ہمیں اللہ کے ولیوں نے دیا۔ داتا صاحب نے یہ سبق سکھایا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق سکھایا، حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق سکھایا کہ اللہ کے رستے پر چلو۔ پھر ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق سکھایا کہ اللہ کے رستے پر چلو۔ حتیٰ کہ ہمیں پیران پیر غوث دستگیر 11ویں والی سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ سبق دیا کہ اللہ کے رستے پر چلو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک، تو نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ اللہ کے رستے پر چلنا ہے، تیرے رستے پر عمل کرنا ہے، پر تیرا رستہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے من آناب الیہ فی سبیل اللہ، اگر میرے رستے پر چلنا چاہتے ہو اس بندے کو تلاش کرو جو میرے رستے پر چل رہا ہے۔ یا اللہ تیرے رستے پر کون چل رہا ہے؟ آئیے قرآن سے سوال کریں، قرآن ہی جواب دیتا ہے۔ یا اللہ تیرے رستے پر کون چل رہا ہے؟ جس کے رستے پر ہم چلیں تو تجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے رستے پر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 گروہ ایسے ہیں جو میرے رستے پر چل رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا اللہ کون سے؟
فرمایا وہ انعام یافتہ 4 لوگ ہیں جن پر میں نے اپنا انعام کر دیا. سبحان اللہ. انعمت علیہم، ہم نماز کی شروع میں یہ پڑھتے ہیں، ہر نمازی ہر رکعت میں، چاہے نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، بندہ پڑھتا ہے نا انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. کن لوگوں کا رستہ، کن پر انعام ہوا؟ اللہ فرماتا ہے میرا انعام انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں پر میرا انعام ہوا، والشہداء، فرمایا شہیدوں پر میرا انعام ہوا، والصالحین، نیک لوگوں پر میرا انعام ہوا، والصدیقین، فرمایا وہ صدیقوں پر میرا انعام ہوا، سچے لوگوں پر، فرمایا سچے لوگوں کا رستہ اختیار کرو. اب ان سچے لوگوں میں ایک بہت بڑی ہستی، ان نیک لوگوں میں ایک بہت بڑی ہستی حضرت پیران پیر غوث دستگیر غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. آج میں نے آپ کو ایک نئی بات بتانی ہے جو شاید بہت کم علماء بیان کرتے ہیں، اور میں بھی یہ پہلی بار بیان کر رہا ہوں. میں غوث پاک کی سیرت میں یہ بات پڑھ رہا تھا کہ ہم جہرمی تو کھاتے ہیں الحمدللہ، مناتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کی سیرت کو نہیں پڑھا. ان کی سیرت کیا ہے؟ جو آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں. فرمایا اللہ تک پہنچنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. غوث پاک نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے لیے 3 نصیحتیں فرمائیں. وہ 3 نصیحتیں اگر فرمایا جس مسلمان میں نہیں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں. غوث پاک نے فرمایا وہ 3 چیزیں جس مسلمان میں نہیں ہے وہ بندہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، وہ کھوکھلا مسلمان ہے، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. معلوم ہوا کتابیں پڑھیں، غوث پاک کی سیرت پڑھیں تو ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. ہم ادھر کچھ سیکھنے کے لیے آئے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ بڑی آسان، اور 3 جملوں میں غوث پاک نے ساری زندگی کا باب بند کے رکھ ساری زندگی کا باب باندھ کے رکھ دیا غوث پاک نے. پہلی بات غوث پاک نے نصیحت فرمائی، فرمایا مسلمان کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات فرمایا جن چیزوں سے شریعت روک رہی ہے ان چیزوں سے رک جانا مسلمان کے لیے ضروری ہے. تیسری چیز میرے غوث نے یہ بتائی، فرمایا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے ان پر ایمان لائے اور یقین رکھے کہ جو کچھ میرے مقدر میں میرے نصیب میں ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کہ غوث نے فرمایا کہ اے بندو تمہیں یہ 3 چیزیں جب مل جائیں گی تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، سبحان اللہ. تم مسلمان بن جاؤ گے. 3 چیزیں غوث پاک نے ہمیں سکھائی ہیں. فرمایا کہ پہلی چیز شریعت کا پابند بن جاؤ. دوسری چیز جن چیزوں سے شریعت نے روک لیا ہے، اگر ان تینوں پہ بحث کی جائے تو یہ وقت بڑا تھوڑا ہے مجھ جیسے طالب علم کے لیے. صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ان 3 چیزوں کو اپنا لو، سچے مسلمان بن جاؤ گے. پھر غوث پاک نے ان 3 چیزوں پر عمل کر کے بتایا. فرمایا صرف اپنانا نہیں، عمل کرنا ہے. عمل کیسے کرنا ہے؟ فرمایا نماز پڑھو گے شریعت کے پابند بن جاؤ گے، نماز پڑھو گے شریعت کے پابند بن جاؤ گے، نماز چھوڑ دو گے شریعت کے پابندی سے باہر ہو جاؤ گے. اسی طرح فرمایا کہ اگر تم جن چیزوں سے شریعت روک رہی ہے، سود لینے سے روک رہی ہے، جھوٹ بولنے سے روک رہی ہے، زنا کرنے سے روک رہی ہے، برائی کرنے سے روک رہی ہے، برے کام کرنے سے روک رہی ہے، غیبت سے روک رہی ہے، چغلی سے روک رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے تمہیں روکا ہے فرمایا ان سے رک جا، تم مسلمان بن جائے گا، سچا مسلمان بن جائے گا. یہ کس نے بتایا؟ غوث پاک نے بتایا. توجہ سے بات سننی ہے، تقریر تھوڑی خشک سی ہے لیکن ہے کام کی اگر سمجھ لے. فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے مقدر میں ہو گیا ہے، لکھ دیا گیا، یہ نہ سوچ یار کاش میں امیر ہوتا، کاش میں کروڑ پتی ہوتا، کاش میری بھی کوٹھی ہوتی. یہ بندہ پجاروں میں جا رہا ہے، کاش میں بھی پجاروں میں بیٹھا ہوتا. یہ بندہ لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا، میں بھی اس میں بیٹھا ہوتا، میری بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی. فرمایا اس کا مطلب تو رب کی رضا میں راضی نہیں ہے. جو تجھے رب نے دے دیا اس پہ راضی تو ہو، پھر دے تجھے اس سے بڑھ کے اللہ عطا کرے گا. اللہ نے عطا کیا. دیکھو جب گاڑی جا رہی ہو تو یہ سوچو کہ یہ گاڑی والا جا رہا ہے، اس کو کس نے دی؟ اللہ نے عطا کی. جب بندہ پیدل چل رہا ہوتا ہے ساتھ سائیکل والے کو دیکھے نا تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو اس کے پاس سائیکل ہے، دل میں تھوڑی حسرت پیدا ہو جاتی ہے.
جب سائیکل والا جا رہا ہوتا ہے اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی ہے موٹر سائیکل والا جا رہا ہے. مثال بلا تمثیل سمجھانے کے لیے, موٹر سائیکل والے کا دل ہوتا ہے کہ کاش مجھے گاڑی مل جائے, گاڑی والے کا دل ہوتا ہے کاش مجھے اس سے اعلیٰ گاڑی مل جائے. اللہ حاضر کیا انسان کی سوچ, اس کی لالچ, اس کا طمع بڑھتا جاتا ہے. رب تعالیٰ اور اس کے ولیوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, اپنے اندر سے اس چیز کو نکال, پھر رب کا نور تیرے اندر داخل ہو جائے گا. وہ نور تیری آنکھوں میں ہوگا, تیرے دل میں ہوگا, تیری ہر ادا میں نور ہوگا. تیرا پکڑنا رب کی رضا کے مطابق ہو جائے گا, تیرا چلنا رب کی رضا کے مطابق ہو جائے گا. سبحان اللہ. جب تیرا پکڑنا, تیرا اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا تیرے رب کی رضا کی خاطر ہو جائے, پھر رب کہتا ہے اے بندے اب مانگنا تیرا کام ہے, عطا کرنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. اب تو مانگتا جا, عطا کرتا میں جاؤں گا. یہ غوث پاک نے ہمیں بتایا. یہ 3 نصیحتیں یاد رکھنی ہیں. ہمارے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اکثر مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو بازو سے پکڑ کے باہر نکال دیا جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو بٹھاؤ, بڑے پیار سے بٹھاؤ, بیٹا بیٹھ جاؤ. کل کو یہی بچے بڑے ہو کر کوئی عالم دین بنے گا, کوئی حافظ قرآن بنے گا, کوئی ولی کامل بن جائے گا, کوئی صوفی باصفا بن جائے گا. یہ میں تو نہیں جانتے, لیکن آنے والا وقت بتائے گا. جب مکہ فتح ہوا نا, آخری 1-2 باتیں, اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھتے. جب مکہ شریف فتح ہوا سن 8 ہجری میں, تو بڑے بڑے کافروں کے سر جھکے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار نبی بنا کے بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے, کیا معاوضہ کیا جائے. وہ سارے خاموش, سر جھکا کے کھڑے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے جسم میں جان نہیں. سارے خاموش ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا. ہر کافر سوچ رہا ہے کہ یار میں نے تو نبی کریم کی راستے میں کانٹے بچھائے تھے. کوئی کافر سوچ رہا ہے میں نے حضور کی نماز کی حالت میں اجڑی پھینکی تھی. کوئی سوچ رہا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں کسی تھی, بکواس کیے تھے. کوئی کافر سوچ رہا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کتنی تکلیفیں دی تھیں, آج پتہ نہیں میرے آقا کیا سزا دیں گے. آج ہم قابو آ گیا, مکہ جو فتح ہو گیا, اب حضور کی بادشاہی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا, فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, فرمایا جاؤ آج تم پر کوئی معاوضہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں ہے. کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے لیے بددعا بھی کر سکتے تھے, انہیں ظاہری طور پہ سزا بھی دے سکتے تھے, آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. فرمایا صحابہ کل ان میں سے اور ان کے بچوں میں سے کوئی عالم دین بن جائے گا, کوئی مبلغ اسلام بن جائے گا, کوئی ترجمان اسلام بن جائے گا, کوئی حافظ قرآن بن جائے گا, کوئی مفسر قرآن بن جائے گا, کوئی قرآن کی تفسیر کرنے والا بنے گا, تو کوئی قرآن پڑھنے والا بن جائے گا, کوئی قرآن پڑھانے والا بن جائے گا. یہ لوگ اگر آج ان کو میں سزا دے دوں گا, ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا, اسلام کمزور ہو جائے گا. میں اسلام کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں, میں آنے والی نسلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بڑے بڑے ولیوں کو پیدا کر دے گا, سبحان اللہ. ان میں سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوں گے. یہ نگاہ نبوت تھی. میرے دوستو, غوث پاک کی 11ویں منا کے, 11ویں کھا کے, گھروں کو جا کے سو جانا, یا گھر والوں کو کچھ نہ بتانا کہ عالم دین نے کیا بتایا, عالم دین کے پاس بیٹھے تھے کچھ نہیں حاصل ہوا, جا کے بتانا ہے کہ 3 نصیحتیں عالم دین نے بتائی ہیں. غوث پاک کی 3 بڑی اعلیٰ باتیں ہمیں بتائی ہیں. پہلی بات, پھر پیٹ کا دو, شریعت کے پابند بن جاؤ, جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے رک جاؤ. تیسری بات, جو رب نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. یہ 3 باتیں پلے باندھ لیں, مسلمان بن جاؤ, حقیقی مسلمان. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حب غوثیت عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی دی آئندہ 11ویں پہ غوث پاک کی سیرت کے مزید واقعات کو بیان کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلام پاک 1-2 شعر ہوں گے, اس کے بعد دعا کے لیے ہم ادھر بزرگوں کی قبر پہ حاضری دیں گے, فاتحہ نہیں ہوگی, پھر نیاز کریں. ٹھیک ہے.
مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام پارے پارے پہ لکھا ہے کملی والے کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام متقا بنو کا غوث اعظم امام متقا بنو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا ہے آپ کی یاد میں آقا جی وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسے نورانی لمحے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے سبز گنبد کے مکین اور السلام راحت للعالمین سارے حضرات 2 منٹ کے لیے ادھر تشریف لے چلتے ہیں. فاتحہ نہیں ہوگی، اللہ کا 1 منٹ کے لیے ذکر ہو، یہ دعا ہو.